اس کے بعد آخری چیز نماز کی دعا اور حکم. نماز میں جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو دعا کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ درود شریف کے بعد دعا پڑھنا سنت ہے. سنت ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز میں نہ پڑھ سکا اور اس نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. میں یہ فرق ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ فرض کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، واجب کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، سنت کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، فرض کی تاخیر سے کیا ہوتا ہے. تو سنت کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نماز کی کوئی سنت عمل، کوئی سنت کام اگر رہ جاتا ہے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے. مکمل بئی معنی کہ اس کے لیے دہرانا لازم نہیں ہے، اور اس معنی میں وہ مکمل نہیں ہے. اس معنی میں تو بہرحال ناقص ہے کہ اس نے ایک سنت چھوڑی ہے. تو سنت چھوڑ کر نماز مکمل نہیں ہو سکتی. ہاں اس لحاظ سے، فقہی لحاظ سے مکمل ہے. آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلہ یہی ہوگا کہ آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے. تو ایک تو اس کا حکم یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسنون ہے. دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ درود شریف کے بعد کوئی بھی منقول دعا پڑھی جا سکتی ہے. قرآن کریم کے اندر یا احادیث طیبہ کے اندر جتنی بھی دعائیں منقول ہیں، جیسے یہ دعائیں ہیں جو میں نے 2 پڑھی، یہ بھی قرآن کی دعائیں ہیں. اس کے علاوہ احادیث میں اور بھی بہت ساری دعائیں آئی ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مختلف نمازوں میں وہ دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو جو بھی منقول اور معصور دعا ہے وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے. عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نماز میں دعا نہیں کی جا سکتی. یہ بات یاد رکھیں. عربی کے علاوہ درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ عربی ہی میں پڑھنی ہے. عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں وہ دعا نہیں کی جا سکتی. نماز کے اختتام کے بعد کسی بھی زبان میں انسان دعا کرے، اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ساری زبانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، تو جس زبان میں اس کو آسانی ہو بعد میں اسی زبان میں دعا مانگے. لیکن نماز کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سے زیادہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. کوئی شخص ایک دعا نہیں پڑھتا، 2 پڑھتا ہے، 3 پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے. جتنی دعائیں پڑھنا چاہتا ہے منصور اور منقول دعائیں، وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے. لیکن امام کو چاہیے کہ وہ ایک ہی دعا پڑھے، اس لیے کہ امام کے پیچھے مقتدی ہوتے ہیں. مقتدیوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں. تو امام نے سبھی کا خیال کرنا ہوتا ہے. اس لیے امام کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک ہی دعا پڑھے، زیادہ لمبی دعائیں نہ پڑھے. ہاں انسان جب اپنی نماز پڑھ رہا ہو تو جتنی بھی دعائیں پڑھنا چاہے وہ دعا پڑھ سکتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے پالنے والے ہمیں عطا فرما دنیا کے اندر حسنتن، بھلائی، نیکی، خیر، وفی الآخرۃ حسنتن، اور آخرت میں بھی ہمیں نیکی، بھلائی اور خیر عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی اکثر دعاؤں میں یہ دعا شامل ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت جامع دعا ہے. اس میں انسان نے اللہ سے دنیا کی ہر خیر مانگ لی اور آخرت کی بھی ہر خیر مانگ لی. حدیث شریف میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو انہوں نے یہ دعا فرمائی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو سامنے والے نے کہا کہ زدنا، تھوڑی اور دعا بھی فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اور کیا دعا کروں؟ دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی دعا تو آپ کے لیے میں نے کر لی، اس کے بعد تو کوئی دعا باقی نہیں بچتی. اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دعا کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اس میں انسان، یعنی اس بھلائی میں اگر آپ تفصیل میں جائیں تو انسان کے لیے دنیا میں جس چیز میں بھلائی ہے، اولاد ہو، مال ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، ملازمت ہو، گھریلو پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، دنیا جہان کے جو بھی مسائل ہیں ان سب کے لیے اس نے نماز میں اس ایک لفظ میں دعا کر لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. فی الدنیا حسنہ کے اندر ساری چیزیں آ گئی.
اور وفی الآخرۃ حسنہ کے اندر بھی ساری چیزیں آ گئی کہ پل صراط سے بھی پار ہو جائے اور جنت میں بھی پہنچ جائے اور اللہ کی رضا بھی نصیب ہو جائے اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو یہ بہت جامع دعا ہے. اس کے علاوہ دوسری دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنائیے. ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنائیے. ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، میری دعا کو قبول کیجیے. ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اغفر لی، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما. ولی والدیہ، اور میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. وللمؤمنین، اور سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا، یعنی قیامت کے دن میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، سارے مسلمانوں کی، سارے مومنین کی مغفرت فرما. یہ بھی بہت جامع دعا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جو دعائیں مانگی تھیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. کعبہ تعمیر کرنے کے بعد نہیں، جب انہوں نے اپنے گھر والوں کو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، اس وقت انہوں نے یہ دعائیں مانگی تھیں. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ بہت مقبول دعا ہے. قرآن کریم کے اندر یہ دعا ذکر کی گئی ہے. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اور صرف یہ بھی نہیں کہا ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی نمازوں کی بھی فکر کریں کہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے یا نہیں. یہ انبیاء کی سنت ہے. انبیاء اپنی اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھا کرتے تھے. اور دوسرے نمبر پر اپنے والدین کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والدین کے لیے دعا کی. ان کے والد اگرچہ مشرک تھے، اور یہ دعا ان کی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی. جب یہ حکم نازل ہو گیا کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات کر دیا تھا. قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. پھر جب ان کو پتہ چلا انہوں نے برات کا اعلان کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت کی تھی جب یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. جب حکم نازل ہوا انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ میں اپنے والد سے اعلان برات کرتا ہوں اور اس دعا سے رجوع کرتا ہوں. تو یہ دعا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اولاد کی فکر ہو، دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی تھی انہوں نے بھی کہا تھا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما. تو اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے. انبیاء اپنے والدین کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی یاد رکھتے تھے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. اپنی ذات بھی آ گئی، والدین بھی آ گئے، باقی سارے مسلمان بھی آ گئے. تو انسان جب اوروں کے لیے دعا کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اسرع الدعاء اجابۃ دعوۃ غائب لغائب، سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہوتی ہے جو ایک غائب مسلمان کسی دوسرے غائب مسلمان کے لیے کرتا ہے. تو ہم جب نماز میں یا نماز کے باہر کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ در حقیقت ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، کہ اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے اور تجھے بھی یہ عطا کرے. جب وہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ میرے فلاں دوست کو اولاد عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے اولاد عطا کرے. وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میرے فلاں دوست کے قرضے کو ختم فرما، فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے قرضے کو ختم کرے.
تو اس سے دعائیں اور زیادہ قبول ہوتی ہیں. اس لیے اپنے آپ کو، والدین کو اور سب مسلمانوں کو، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. اور ایک چیز اس سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب دعا کرے تو پہلے اپنے لیے کرے، پہلے اپنے لیے کرے. ربنا اغفر لی، یا اللہ مغفرت فرما میری. حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تو فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مغفرت فرما میری. اس لیے کہ سب سے زیادہ محتاج تو وہی شخص ہے جو دعا مانگ رہا ہے. تو پہلے اپنے لیے مانگے، اس کے بعد اوروں کے لیے مانگے. یہ بھی دعا کا ایک ادب ہے. اور اسی سے دعا کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع سے آخر تک اللہ کی ثنا اور تسبیح ہے. اللہ اکبر ہو، سبحانک اللہم ہو، الحمدللہ ہو، جتنا کچھ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر درود شریف پڑھتے ہیں، آخر میں جا کر دعا کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر درود شریف پڑھا جائے، آخر میں جا کر اپنی دعا مانگی جائے. اس لیے کہ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. تو جب یہ قبول ہوتی ہیں اس کی برکت سے، اس کے توسط سے، اس کے وسیلے سے یہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے دعا کا یہ ادب بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد دعا مانگی جائے.